نکاح کے بندھن میں بندھنے کو ہے ان کے لیے دعا کروائی تھی. تو اس میں سے جو کتاب جو توبیت نبی کی میں نے پسند کی تھی اور اس میں سے جو پیغام دیا تھا, آج اس کا جو آخر رزلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا توبیہ جو ہے وہ اپنے گارڈ کے ساتھ جب گھر آتا ہے تو اس کے جو اپنا بڑا توبیت اور توبیہ, وہ فرشتہ جو گارڈ کی صورت میں ہوتا ہے, جو گارڈ کی صورت میں آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کو سائڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو سامان لائے ہیں تو مہربانی سے ایسا کر کہ آدھا تو لے لے اور آدھا ہم لے لیتے ہیں. کیوں کہ جب وہ جو بیٹی جس کو وہ شادی کر کے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی تھی. کیا تھا؟ اور اس کے ماں باپ نے جو اس کی جو جائیداد تھی وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھیج دی تھی. تو وہ بڑے خوش تھے کہ ایک تو یہ ہمارے بیٹے کو بڑا ہی اچھے طریقے سے لے کے آیا واپس, اور پھر اس نے یہ جو شادی کا بھی ہے ارینجمنٹ کر دیا, اور یہ تو ہمارے لیے ڈبل خوشی ہو گئی کہ ہم نے تو وہ جو پیسہ اس بندے کو دیا تھا جو میرا بھائی ہے, ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا اپنے بیٹے کو کہ یہ وہ پیسہ وہاں سے واپس لے آئے. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کس بندے کی وجہ سے یہ سارا کچھ سامان بھی آیا ہے, تو ایسے کرو کہ یہ آدھا سامان لے لو. لیکن یہاں پہ رافائل فرشتہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ دعا جو ہے وہ کس سے اچھی ہے جی؟ نہیں, دعا جو ہے روزے کے ساتھ اچھی ہے, اور خریت جو ہے, اب یہ آپ کا جو الفاظ ہے, خریت جو ہے وہ سونے کے خزانوں سے بڑی ہے, سونے کے خزانوں سے بڑی ہے. اور خریت جو ہے وہ موت کو ٹال دیتی ہے, وہ موت کو ٹال دیتی ہے. اور میں ان 7 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جو خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ اس نے اپنا تعارف بتایا ہے کہ میں ان 7 میں سے ہوں جو خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں. اور جب تو خدا کے حضور دعا کرتا تھا تو تیری دعا میں کیا کرتا تھا؟ خدا کے حضور پیش کرتا تھا, خدا کے حضور پیش کرتا تھا. اور جب تو دن کے وقت مردوں کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا تھا, تو یہ جو عمل ہے خدا کو پسند آیا اور اس نے مجھے بھیجا کہ تجھے شفا دوں. کیونکہ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ دعا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کسی کو یاد ہے؟ اس کی آنکھ میں بیٹ چل جاتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور آج جو ہے وہ تعارف کرا رہا ہے رافائل فرشتہ کہ میں ان 7 میں سے ہوں جو تجھے شفا دینے کے لیے آیا ہوں. تو آج جب ہم اس کلامت کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تو جس طرح سے میں اپنی بیٹی سلینا کی بات کر رہا تھا, اسی طرح سے آپ میں سے بھی بہت ساری بیٹی ہیں جو ابھی شادی تک نہیں پہنچی لیکن پہنچیں گی. تو یہ ایک سبق آموز کہانی ہے, ایک سبق آموز پیغام ہے. اور اسی طرح سے جب ہم اعمال کی کتاب میں اس کے 5ویں باب 4تھے باب میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایمانداروں کی جو جماعت تھی وہ کٹھے بیٹھتے تھے اور یک دل ہو کر دعا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دعا. یک دل ہو کر, پہلا لفظ کیا ہے؟ یعنی ایک دل ہو کر, ایک. تو میں نے پچھلے بدھ کو کیا اپیل کی تھی کہ ہم سب
اپنی بیٹی اپنی بہن کے لیے دعا کریں یک دل ہو کر. کیوں کہ ہماری بہن جو ہے, ہماری جو بیٹی ہے, یہ خدمت گروپ کا ایک حصہ ہے, اور پچھلے سال انہوں نے بڑی ڈیزائننگ وغیرہ کی اور خدمت کا اپنا کردار اپنا رول ادا کیا. تو اسی طرح سے میرا بھی فرض ہے, بھائی شباز کا بھی فرض ہے, باجی آپ کا بھی فرض ہے, آپ بھی خدمت گروپ میں ہیں, تو آپ ہی اس کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے تاکہ اگر کوئی جس طرح سے اس ہم نے پیغام میں دیکھا کہ جو توبیت نبی کی بہو بنی ہے اس میں ایک شیطانی بدرو آتی تھی, تو اگر خدا نہ خواستہ بھائی میں کوئی یا بیٹی میں کوئی ایسی شیطانی روح کا یا بدرو کا کوئی عمل دخل ہو, تو وہ جب ہم یک دل ہو کر دعا کریں گے تو وہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گی. وہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گی. تو میرے سیسو خاص طور پر آج کا جب ہم کلام دیکھتے ہیں تو کلام لکھا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت جو ہے یک دل ہو کر کام کرتی تھی اور دعا کرتی تھی, اور وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اس تلاوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنا پلاٹ بیچا اور کیا کیا, جو رقم ہے وہ کیا کی, شاگردوں کے پاؤں میں رکھ دی, شاگردوں میں پاؤں میں رکھ دی. تو اسی طرح سے میں کرسمس کے پروگرام کے حوالے سے جو پچھلا گزرا ہے, تو بیٹا جشوا نے کہا دادو جی پیسے نے تھاڑی بہت جمع نے, لیکن جب میں نے چندہ جمع کرا دیا وہ میرا نہیں رہا بلکہ وہ ہم سب کا ہو گیا. اور اسی طرح سے میں نے میٹنگ میں خدمت گروپ کے ممبران کو اپیل کی کہ آپ سب نے کم سے کم 1000 روپیہ دینا ہے, چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے. تو جب آپ جمع کرا دیں گے وہ آپ کا نہیں رہے گا. یہ آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے شوا صاحب, آج کا کلام ہمیں ایسے بتاتا ہے. تو جیسے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت, تو ہم بھی عملی طور پر ویسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے کلام پر, تو میرے خیال میں بے معنی ہے کلام پڑھنا, بے معنی ہے کلام پڑھنا اور بے معنی ہے سننا, کیونکہ اعمال کے بغیر ایمان جو ہے نامکمل ہے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے یا تو دل ہو کر, تو بدروئیں نکل جائیں گی, بیماریاں دور ہو جائیں گی, تو لیکن عملی طور پر اس کو سٹیپ نہیں لیتے. جس طرح سے یہاں پہ آج کا کلام کہتا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت جو ہے وہ اکٹھے ہی رہتی تھی اور وہ اپنے پیسے کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتی تھی. تو اسی طرح سے آج جو زمانہ ہے, جس طرح سے میں نے دعا کے شروع میں کہا کہ اسرائیل اور فلسطین میں جنگ ہے, پھر فلسطین کود رہا ہے, ایران کود رہا ہے, لبنان کود رہا ہے, ادھر سے امریکہ کود رہا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم کلام پر, جب وہ کلام مقدس میں ہمیں یسوع مسیح آخری زمانے میں تلقین کرتے ہیں, تو ایسا ہوگا کہ جو لوگ غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جائیں گے, اور جو امیر ہے وہ اور امیر تر ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح سے کلام مقدس ہمیں آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ جنگیں ہوں گی اور تم جنگوں کی افواہیں سنو گے. میری چیزوں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, سب کچھ آپ غور و خوض کریں تو آپ کو اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہوئے آپ سب کی تیاری ہونی چاہیے کہ جب ہمارا آسمانی باپ آئے گا تو ہماری ایسی تیاری ہونی چاہیے جس طرح سے 5 جو عقل مند وہ کون تھی کنواریاں, اور وہ بادشاہ کے استقبال کے لیے انہوں نے تیل کپی میں بھی رکھا تھا. تو اسی طرح سے یہ ہماری کپی ہے, جب ہم اپنے مال کو اپنی دعاؤں کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں. یہ نہیں ہمارے پاس اتنی سی دعا ہو اور ایک بدرو کی ہم مار ہو, ایک بدرو ہم پہ پڑے تو ہماری دعا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے 5 جو بے وقت کنواریاں تھیں, ان کے کپی کا تیل کیا ہوا تھا, اور وہ کیا ہوا تھا, وہ استقبال نہیں کر سکتے. تو میرے جو آج کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے خدا سے دعا کریں
कि खुदा हमें जैसे अमाल की किताब में हमें दिया गया है कि ईमानदारों की जमात यक दिल होकर दुआ करती थी और वो अपने पैसे को पैसा नहीं समझती थी। तो इसी तरह से हम भी एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएं कि हमारा मसला सबका एक ही मसला हो, सबकी हमारी खुशी एक ही खुशी हो। तो खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।